رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کلاس کے ذریعے جمع کیا۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے زندگی میں، ہماری حیاتی میں ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت، عافیت، ایمان اور تقوی کے ساتھ میں اس مبارک مہینے میں داخل کریں۔ الحمدللہ ہم اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ میں ہمارے کلاس کے ممبر مس صفورہ نوشین کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس کلاس کی شروعات سورۃ البقرہ کے آیتوں سے کریں، اس کی تلاوت سے کریں۔ صفورہ نوشین ہمارے کلاس کے ممبر بھی ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے 3 سالہ مومنہ کورس بھی کیا ہوا ہے، یہ تجوید ٹیچر بھی ہیں اور الحمدللہ یہ میری بھتیجی ہیں۔ تو میں صفورہ نوشین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اس کلاس کی شروعات سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کی تلاوت سے کریں۔ جی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من وعلیکم السلام۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، استقبال رمضان ہم جنرلی استقبال ہم مہمانوں کا کرتے ہیں، گیسٹ کا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں یا کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کے مہمان نوازی کے لیے ہم تھوڑا زیادہ پریپریشن کرتے ہیں، ہم مینٹلی بھی تیار ہوتے ہیں، ہم فزیکلی بھی ہم بہت ساری تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے اپوزٹ کوئی ایسے مہمان جو ہمارے گھر میں اچانک آ جائیں یا جس کے آنے کی ہمیں خبر نہ ہو تو شاید ہم اس کی مہمان نوازی میں ہمیں وہ کوالٹی نہیں ملیں گی جس کی ہم نے تیاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ رمضان بھی ایک ایسا مہمان ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور جو ہمارے ہی لیے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکیں۔ تو جو رمضان ہے، رمضان جو ورڈ ہے، رمضان کا جو لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے۔ رمضان کا جو لفظ ہے وہ فارسی ہے جس کا میننگ ہوتا ہے
فارسی کا جو لفظ رمضان ہے اس کا میننگ ہوتا ہے مٹا دینے والا یا جلا دینے والا یا شدید گرمی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جلا دینے والا، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے. اور عربک میں اسے صوم کہتے ہیں، فارسی میں اسے رمضان کہتے ہیں. رمضان را میم زوات سے بنا ہوا ہے اور رمضان کا میننگ ہوتا ہے مٹا دینا یا جلا دینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور جو عربک ورڈ ہے اسے کہتے ہیں سوم. سوم مطلب خود کو رو کے رکھنا، خود کو رو کے رکھنا. اب ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جو برکتیں ہیں، جو رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی مہینے کی برکتیں اسی لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نزل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے. اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. فار ایگزامپل اگر قرآن کسی اور مہینے میں نازل ہوتا، ٹھیک ہے، قرآن اگر محرم کے مہینے میں نازل ہوتا تو محرم کی بھی یہی فضیلتیں ہوتی، یا کوئی اور مہینے میں نازل ہوتا تو اس مہینے کی بھی یہی فضیلت ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان میں، شب قدر کی راتوں میں، طاق راتوں میں نازل کیا ہے، اسی لیے اس مہینے کی فضیلت کو بڑھا دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 میں، جو شخص 83 میں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے یہ جو مہینہ دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں. اور روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو ظاہر سی بات ہے، ایک حدیث ہم لیتے ہیں کہ ایک بار آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دور دراز سے، ایک بار آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دور دراز سے دو شخص آئے، دو آدمی آئے اور دونوں نے ہی اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، دو آدمی آئے اور دونوں نے ہی کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں دوستوں نے، دو شخص نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں بھی اپنے اپنی لائف میں، اپنی اپنی زندگی میں چلے گئے. اب ان لوگوں نے جو زندگی گزاری، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں اتنے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس میں سے ایک جو شخص تھا وہ جہاد میں اس نے شرکت کی، جہاد میں وہ شامل ہوا اور وہ وہیں شہید ہو گیا. ٹھیک ہے، دو شخص آئے، دونوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد وہ اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے، اور اس میں سے ایمان میں اتنا بڑھ گیا کہ اس نے ایمان لایا، وہ جہاد میں، جنگ میں شامل ہوا اور وہیں وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد جو ایک دوسرا شخص تھا، ٹھیک ہے، جو دوسرا شخص تھا وہ 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا، 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا. اب جو ابو طلحہ عبید اللہ ہے، ابو طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی اچھے صحابی گزرے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہی دو شخص، ٹھیک ہے، دونوں بھی جس نے ایمان لایا تھا وہ دونوں بھی آ رہے ہیں. اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ شہید کے جو درجات ہے، شہید کی جو ویلیو ہے کہ اس کو مرتے ہی، مطلب جیسے ہی شہید اس دنیا سے جاتا ہے تو آنکھیں بند ہوتے ہی وہ جنت کا سفر طے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں. اور ہم شہید کو شہید ہی کہتے ہیں، ہم شہید کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے یا انتقال کر گئے، ہم شہید کہتے ہیں کیونکہ شہید کے لیے جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، ان کے لیے عالم برزخ میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو یہ ڈکلیئر ہے کہ اگر شہید ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. لیکن جو ابو طلحہ عبید اللہ ہے، ابو طلحہ عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شخص ہے، اور جو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں وہ بھی شخص ہے. لیکن جنت کے دروازے پر فرشتے نے آ کر کیا کیا؟ جو بھی 1 سال بعد جو فوت ہوئے تھے انہیں آ کر انہیں پہلے جنت میں لے کر گئے.
انہوں نے خواب میں کیا دیکھا، جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے شخص، انہیں پہلے جنت میں انہیں داخلہ ملا ہے، پہلے وہ جنت میں گئے ہیں، اور اس کے بعد جو شخص شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو شہید ہوئے تھے پھر بعد میں ان کو لے کر گیا۔ اب انہیں یہ بات تھوڑی ستائی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شہید ہے ان کے درجات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ خواب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ظاہر کیا اور بتایا کہ کیونکہ مجھے یہ خواب پریشان کر رہے، ظاہر سی بات ہے جو شہید ہے ان کے تو درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں، اور مجھے لگا تھا کہ انہیں جنت میں پہلے داخلہ ملے گا، لیکن جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے شخص، اسے جنت میں پہلے داخلہ ملا ہے، اس کے درجات کو تھوڑا زیادہ بلند کیا گیا ہے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اس طرح سے جواب دیا، کیا وہ جو ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، جو بعد میں فوت ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، کیا اسے 1 سال نہیں ملا؟ کیا اسے وہ 1 سال نہیں ملا؟ کیا اس نے اس 1 سال میں روزے نہیں رکھے؟ کیا اسے وہ 1 سال میں رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ کیا اس نے 1 سال میں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال میں 6000 رکعتیں اور کچھ اوپر رکعتیں نہیں پڑھی؟ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے جنت میں پہلے داخلہ ملا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ، یہ ایک ہمارے پاس میں اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کر کے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ ابھی آپ سوچیں، صرف رمضان کے روزے رکھنے کے وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر مومن ہے، اگر ایمان والا ہے تو نمازیں تو ہے ہی ہے، رکعتیں ہیں، سجدے ہیں، لیکن ایک رمضان، ایک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی جو فضیلت ملی ہے، ان کو جو فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شہید سے زیادہ ان کے درجات کو بلند کیا گیا ہے، اور شہید سے پہلے ان کو جنت میں داخلہ ملا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے نیتوں کو خالص کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس مہینے میں استقامت دے، تو مجھے اس مہینے میں عافیت دے، صحت دے، کہ میں تجھے راضی کر سکوں، میں اتنی عبادتیں کر سکوں کہ میں، جس کا معنی ہوتا ہے رمضان رمز جلا دینے والا، کہ میں اپنے گناہوں کو جلا دوں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سجود کرنا ہے، تو سب سے پہلے جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے صحت، وہ ہے عافیت۔ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اس مہینے میں داخل ہونے کا، اور ہمیں دعا کرنا ہے یا اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مہینے میں ایمان کے ساتھ میں، تقوی کے ساتھ میں، اور مجھے تو عافیت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل کر، انشاءاللہ تعالی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تاکہ ہم پرہیزگاری اپنائیں، تاکہ ہمیں تقوی پیدا ہو۔ اس کے بعد کہا گیا ہے گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیاتاً ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص خوشی سے یا زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں بتایا گیا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کے واضح دلائل ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے روزے رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر، اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو ہمیں حکم ہوا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنا ہے، یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ہے گنتی کے چند دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو پہچانتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے آپشن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم مسافر ہو، کسی سفر میں ہو یا بیمار ہو تو اس کی گنتی کسی اور دن میں پوری کرنی ہے۔ جو روزے ہم سے
اب بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر میں ہے، اگر ہم سے اس وجہ سے روزے نہیں ہوتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اس کی گنتی تمہیں کسی اور دن میں پوری کرنا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے کہ فدیاتن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فدیاتن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اس آیت کو، اس بات کو، حکم کو منسوخ کر کے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ ایک مسکین کو فدیاتن کھانا کھلانے کے بہتر یہ ہے کہ تم اس کی گنتی پوری کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس بات پہ تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ایسی کوئی بیماری ہے، ایسی کوئی بیماری ہے کہ ہوتا ہے نا اکثر جو ایٹ دا اینڈ لاسٹ مومنٹ پر ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ ایسی بیماری ہے جو لا علاج بیماری ہے یا صحت ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو ویسی بیماری ہے اگر تو کیا کرنا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا اس مسکین کو فدیہ دینا ہے کھانے کے مطابق۔ لیکن ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ بیماری سے جب صحت یاب ہو جائے، صحت مل جائے، تو کیا کرنا ہے، وہ روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں کے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو روزے مس کرتے ہیں یا جس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو وہ کسی کو فدیاتن اتنا اماؤنٹ دے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی آیتوں میں حکم یہ ہے کہ کسی فدیاتن مسکین کو کھانا دے، ٹھیک ہے، تو پہلا اول درجہ جس کا ہمیں حکم ملا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہمیں کھانا کھلانا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی مسکین کو، اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اگر چھوٹے بڑے بیماریاں ہیں، جس کہ ایسے بیماریاں جو جنرل بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم روزے مس کر رہے تو ہم نے روزے مس کیا اور کسی کو بھی کھانا کھلا دیا یا فدیہ دے دیا تو یہ الگ بات ہے، اگر صدقہ دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے کہ ہمارے روزوں کے بدلے ہم کسی کو فدیہ دے رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے، آیتوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کی گنتی کسی اور دن میں ہمیں پوری کرنا ہے۔ اور سیکنڈ، اگر سفر میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر ہمارے آسانی کے لیے ہمیں آپشن دیا ہے کہ اگر ہم سفر میں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، روزوں کو مس کرنا ہے، چھوڑنا ہے اور اس کی گنتی کسی اور دن میں پوری کرنا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب فتح مکہ کے موقع پر تھے اور صحابہ اکرام تھے، شدید گرمی تھی، ٹھیک ہے، شدید گرمی تھی، سفر تھا، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے سواری پر سوار ہو کر، ٹھیک ہے، اپنے سواری پر کھڑے ہو کر عصر کے بعد کیا کیا، پانی پی کر روزہ توڑا، عصر کے بعد پانی پی کر روزہ توڑا، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین نے آسانی چوز کی ہے ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، پھر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے کھوگر رک جا، اور اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور یہ آزادی رمضان کی حضرات ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس مہینے میں پہلی ہی رات، ٹھیک ہے، رمضان کی پہلی رات کیا ہوتے ہیں، جو بھی شیاطین ہیں، جو بھی سرکش جن ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو آواز دینے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اے مانگنے والے، ٹھیک ہے، آگے بڑھ، اور ہر رات رمضان کے مہینے کی ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزادی ملتی ہے۔
تو ابھی آپ سوچئے یہ ہم پر احسان ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے، اگر ہم سوچے تو ہمیں پتا ہے کہ ابھی یہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ ابھی کسی کا جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو بھی مرحوم ہے، کسی کا بھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، نہ کوئی ابھی جہنم میں داخل ہوا ہے، لیکن یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کیا کرتے ہیں، جو بھی جہنمی ہے انہیں جہنم سے ان کی آزادی ملتی ہے، ٹھیک ہے، آزادی، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، ٹھیک ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جس پر کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے ڈکلیئر کر دیا ہوگا کہ وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، تو بے شک جو بھی شخص دعا کریں گا، جو بھی رمضان میں اپنی عبادتوں سے اللہ رب العالمین کو راضی کریں گا، تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ویسے لوگوں کو جو جہنمی ہے لیکن ویسے لوگوں کی کیا ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، ان کو جہنم اگر ان کے اوپر ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا کہ جہنمی ہے تو ویسے لوگوں کی جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ میں ہمیں جنت مانگنا ہے اور جہنم سے ہمیں آزادی مانگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا خود ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے ذات کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اسی لیے میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو وہ فحش گواہی اور بد کلامی سے اجتناب کرے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا لڑنے کی کوشش کرے تو وہ فقط اسے اتنا کہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوں گی۔ روزہ دار کے لیے خوشی ہے کہ جن میں سے وہ مسرت و انبساط حاصل کرتا ہے، اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ثانیاً جب قیامت کے دن اپنے رب سے روزے کے بدلے میں انعام پائے گا تو انتہائی خوش ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بندے کے جو بھی عمل ہوتے ہیں، بنی آدم، ابن آدم، آدم کی اولاد کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ عمل اپنے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہیں، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے جو بھی ہم نیک کام کریں گے اس کا جو ہمیں اجر ملتا ہے وہ 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر ہڈن رکھا گیا ہے اور قیامت کے دن ہی ہمیں اس کا اجر ملنے والا ہے۔ تو ابھی آپ سوچئے جب دینے والا اللہ رب العالمین جو بہت ہی زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، جب وہ اس عمل کا ہمیں اجر دے گا تو کیا ہی دے گا۔ یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے لیے ہے، واحد ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے ہے، ہم میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گا، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اب جس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو اختیار کیا، اس کی سفارش کی جائیں گی، اور یہ گواہی دیں گے اگر جس نے قرآن کو اپنے پیٹ پیچھے ڈالا، جس نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو ظاہر سی بات ہے قرآن اس کے اگینسٹ میں بھی گواہی دیں گے۔ روزے کہیں گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہیں گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو تلاوت کی وجہ سے سونے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری گزارش قبول فرما۔
اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بھی قرآن کو اختیار کیا، قرآن کو پکڑا، مضبوطی سے پکڑا، اس پر عمل کیا، تو قرآن بھی ان کے حق میں گواہی دیں گا. اور جس نے روزے رکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو روزہ بھی اس کے حق میں کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. اور دونوں کی سفارش اللہ رب العالمین قبول کریں گے. حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام ہی الریان ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے 100 لیول ہیں، اس کے جو درجات ہیں وہ 100 ہیں اور 8 دروازے ہیں. اسی میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان. ٹھیک ہے، اور جنت کے ایک دروازے کا نام ہی الریان ہے، رکھ دیا گیا ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزر کر جنت میں داخل ہوں گے. ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. تو الحمدللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین مطلب فرشتے جن لوگوں کو آواز دیں گے دروازے الریان سے داخل ہونے کے، کہ ان کی کیا ہی مزے، کہ انہیں ندا آئیں گی کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس دروازے کا نام الریان ہے. تو یہ خصوصیت بتائی گئی ہے روزے داروں کی کہ جو بھی روزے رکھیں گے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، تو ان روزے داروں کو قیامت کے دن ندا آئے گی کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. تو ایک سوال پر حضرت ابو بکر کے ایک سوال پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر ان لوگوں میں سے ہے جنہیں 8 دروازوں سے ندا آئیں گی، جنہیں 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. دیکھیے، کیونکہ ہوتا ہے کچھ لوگ مینس ہر ایک کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک الگ کوالٹی رکھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو صدقہ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کثرت سے جو صدقہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کے اندر صلہ رحمی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے. تو ہر ایک نیکیوں کے اکارڈنگ ایک الگ دروازہ ہے. اور جو روزے دار ہیں، جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو انہیں جو دروازہ الریان ہے اس سے ندا آئیں گی کہ اے روزے دارو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیامت میں ہمیں بھی اس دروازے سے ندا آئے، ہمیں بھی اس دروازے سے بلایا جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روزوں کی کثرت کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں روزے رکھنا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر ہمیں یہ آپشن دیا ہے. اگر ہم بیمار ہیں کسی وجہ سے، کیونکہ ہوتا ہے ہم کمزور ہیں، اور بہت سارے ابھی آج کے جنریشنز میں ہر طرح کے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی بیماریاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر بس چھوٹی بیماری ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں ہم تو فدیاتن کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں گے. نہیں، سب سے پہلے کہا ہے کہ اگر تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم کیا کرو، تم روزے رکھو، اس کی گنتی کسی اور دن میں پوری کرو. کیونکہ وی آر دا لیڈیز، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے ایسے باتیں ہوتے ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے پریگننسی ہے، پوسٹ ڈیلیوری ہو، یا پیریڈ ہو، یا پھر کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اگر ہمارے روزے مس ہو رہے نو پرابلم، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مس کر سکتے ہیں لیکن کسی اور دن میں گنتی پوری کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ کسی اور دن میں بس ہم کسی کو بھی کہ ہمارے روزے اگر جا رہے ہیں تو اس کے ہم بس فدیاتن کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں کہ ہمارا حق پورا ہو گیا. نہیں، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم تقوی حاصل کریں، اور ہمارے حق میں بہتر یہی ہے. اور کیونکہ اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو 2-2 3 دن کے سفر پر جاتے ہیں اور پھر بڑی شان سے بولتے ہیں کہ سفر میں بھی تھے تو ہم نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں، جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ ہمیں اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں کسی اور دن میں اس کی گنتی پوری کرنا ہے، تو سفر میں ہمیں پھر روزوں کو مس کرنا ہے. جس طرح سے سفر میں اگر ہم سفر میں ہیں تو اللہ رب العالمین نے نمازوں کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ ہمیں قصر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگوں کو شاید لا علمی کی وجہ سے بھی قصر تو نہیں کرتے، کمپلیٹ نماز پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی ہے کہ جو 2-3 دن کا سفر کرتے ہیں، تو اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہمیں چیک کرنا ہے کہ سفر کی جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، ٹریول کا جو ڈسٹینس ہے، جیسے سفر کہاں گیا ہے، ہمیں وہ خود کے اکارڈنگ چیک کرنا ہے. اور ہمیں جب حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے مکہ فتح کے وقت، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ تپش تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی، اور آپ سب نے روزے رکھے ہوئے تھے.
اثر کے بعد، ٹھیک ہے، جب مغرب کا وقت قریب تھا، اثر کے بعد آپ اپنے سواری پر سوار ہوئے، اور تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، سب کو دکھے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سواری پر سوار ہو کر پانی پیا، تاکہ ایک ایسا عمل پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ باتیں ویسے ہوتے ہیں جب کوئی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ جو بھی صحابہ کرام ہے سب کیا کرے؟ اپنا اپنا روزہ توڑ دیں. تو ہمیں بھی اس بات کو اپنانا ہے. اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں اس خود پر برڈن نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے. اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے کہ ہر ایک عمل جو بھی ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں دیتے ہیں 10 سے لے کے 700 گنا تک. لیکن روزہ واحد ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، جس کا اجر کیا ہے؟ ہڈن ہے. اور یہ عمل صرف بندہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتا ہے. تو ابھی آپ سوچیے، اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو دقت آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارے گھر میں ہے جو فیملی ممبرس ہیں، وہ دکھ کے آتی کہ ہاں ہم نے نماز پڑھا یا ہم نے نماز نہیں پڑھا. یا دوسرے جو بھی عمل ہوں گے، صلہ رحمی ہے، اچھے اخلاق ہے، صدقہ دینا ہے، تو یہ بھی ایک ایسے عمل ہیں جو کہیں نہ کہیں شو آف ہوتے ہیں، دکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سب کے ساتھ میں سحری کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اکیلے میں بھی کچھ کھایا ہے، کسی کے سامنے نہیں کھایا ہے، آپ نے اکیلے میں کچھ کھایا ہے، تو یہ کسی اور کو پتا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے یہ کسی اور کو پتا نہیں چلتا ہے. لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا واحد عمل ہے جس کا صلہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کا اجر دوں گا. تو ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہمیں اس مہینے کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں استقامت دے، ہمیں طاقت دے اور ہمیں عافیت دے. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. آیت نمبر 185. جب اللہ رب العالمین نے جب ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں روزے رکھنا ہے یا اس کی گنتی کسی اور دن میں پوری کرنا ہے، اس کے بعد اگر ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، تھوڑا اگر ہم قرآن پر تدبر کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ہمیں آیت ملتی ہے، آیت نمبر 186، جس میں رمضان کے احکام کے بعد، روزوں کے احکام کے بعد اس بات کا حکم ملا ہے، جس میں رمضان کی جب ہمیں روزوں ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی گنتی کسی اور دن میں پوری کرنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 186 میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو انہیں بتا دیں کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. تو دیکھیے، اگر ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے، ہمیں پرہیزگار بننا ہے، ہمیں اپنے رمضانوں کو اس عبادتوں میں ڈالنا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا سولوشن کہ کس طرح کریں گے. اب سوال ہے کہ ہم کس طرح سے کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دے، ٹھیک ہے، میرے بندے کو بتا دے کہ جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. یہاں پر ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہمیں رمضان میں ایک عمل جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں کثرت سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو انہیں بتا دے کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی میں پکار کو سنتا ہوں. تو رمضان میں ہمیں جو عمل پہ زور و فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دعا کرنا ہے. لیکن دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو نبیوں نے اپنی زندگیوں میں مطلب جو بھی آزمائش آئی ہے، جو بھی ہمارے نبیوں نے اسٹرگلس کیا ہے، اس میں جس بات کو انہوں نے فالو کیا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایک ایسا ویپن ہے دعا جس کو امت محمدیہ نے بہت کم استعمال کیا ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے اور ہمیں کثرت کے ساتھ میں دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے، خود کے لیے، اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، خود کے لیے، اولادوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، ویسے مرحوم، ویسے ہمارے گھر والے جو اس دنیا سے چلے گئے. ظاہر سی بات ہے اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے
کہ اس نے ہمیں حیاتی دی ہے. ہم اس سال ہم نے رمضان کا مہینہ دیکھا ہے، لیکن آپ سوچئے ویسے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جو لاسٹ ایئر کچھ سالوں تک کے ہمارے ساتھ میں موجود تھے، ہمارے گھروں میں موجود تھے، لیکن اب اس دنیا سے نہیں ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے لیے بھی، ان کی مغفرت کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. اب دعا کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے دعا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر کے، تسبیح کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور خود کو اللہ کے سامنے اتنا بے بس رکھنا ہے، اتنا محتاج رکھنا ہے. جس طرح سے میت، ٹھیک ہے، جس طرح سے میت اپنے نہلانے والے کی محتاج رہتی ہے، جس طرح سے میت اپنے نہلانے والے پر محتاج ہوتی ہے، ہمیں خود کو جھکا دینا ہے سجدوں میں، سجدوں میں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں. وہی ذات ہے جو ہمیں استقامت دے سکتی ہے، وہی ذات ہے جو ہمیں عافیت دیتی ہے، اور وہی ہے جو ہمیں کامیابی دیں گی، رحمت دیں گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جب میرے بندے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، تو ہمیں سوچنا ہے اس ایمان کے ساتھ میں، اس یقین کے ساتھ میں کہ یہ ہمارا ویپن ہے، اور ہمیں ہر چیز کے لیے جو بھی ہمارے پاس میں مرض ہے، جو بیماریاں ہیں، کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، جو بھی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے، ہر مرض کے لیے ہمیں دعا کو استعمال کرنا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں عافیت مانگنا ہے، رحمتیں مانگنا ہے، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتی، کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتی، لیکن دعا نازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والی مصائب اور تکلیف سے فائدہ پہنچاتی ہے. بس اے بندگان، خدا سے دعا ضرور کیا کرو، ٹھیک ہے. تو ہمیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدلتی ہے، ٹھیک ہے، دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدلتی ہے. تقدیر میں جو لکھی جا چکی ہیں، جو مصیبتیں ہیں جو لکھی جا چکی ہیں، تو آنے والی، ٹھیک ہے، جو طے شدہ ہے، جو نازل شدہ ہے، جو آ چکی ہے، یا جو آئندہ آنے والی ہے، ویسے مصائب سے، ویسے تکلیف سے فائدہ پہنچاتی ہے، تو ہمیں اس کا کثرت سے ہمیں استعمال کرنا ہے. سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، وہ لوگ ہیں. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں الصابرین، جو صبر کرتے ہیں، وہ صادقین، جو سچ بولنے والے ہیں، الخانتین، جو تابعداری کرنے والے ہیں، المنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، کہ ویسے لوگ ہیں جو سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے لوگ ہیں جو سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں. لیکن ویسے لوگ ہیں جو سحری کے وقت بخشش مانگتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے کہ روزے میں انسان ان چیزوں سے بچتا ہے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جو چیزیں ہمیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے، ہم ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ان چیزوں سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم حلال چیزوں سے خود کو بچا کر رکھ رہے ہیں تو حرام چیزوں سے بچانا پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ سوچیں ایک مہینے میں جو دن میں ہم کھانے پینے کو خود کو روکتے ہیں، تو ہم حلال چیزوں سے خود کو کھانے پینے کے لیے روک رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر حلال چیزوں سے ہم خود کو روک سکتے ہیں، اگر ہم ہمارے نفس پر قابو پا رہے ہیں، تو جو حرام چیزیں ہیں تو اس سے روکنا خود کو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خود کو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہمیں عذاب سے بچا. یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، جو تابعداری کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور جو سحری کے وقت، ٹھیک ہے، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے،
سحری کے وقت کیا کرنے والے ہیں؟ استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ دو رولز جو ہمیں بتائے گئے ہیں رمضان میں جس کو فالو کرنا ہے وہ ہے کہ دعا کرنا ہے، سیکنڈ سحری کے وقت کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ تو ایک اور بات کہ نیک لوگ وہ ہیں جو سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو اس بات پہ یہاں پر تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہے کہ سحری میں ہمیں اگر ہم کوکنگ بھی کر رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، ہم سحری بنا رہے ہیں یا جو بھی ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں اللہ کے حضور بخشش مانگنا ہے، کیونکہ یہ حدیث سے تو ہم سب واقف ہوں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ اے عورتوں تم کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ عورتوں کی جو تعداد ہے وہ جہنم میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہے، اس لیے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور ہمیں سحری کے وقت خصوصی ہمیں سحری کے وقت کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر رات پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتے ہیں ہر رات، اور ہم سے یہ عرض ہوتا ہے کہ مانگنے والے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو بخشش مانگے، جو مغفرت مانگے، ٹھیک ہے کوئی جو مال مانگے، ٹھیک ہے کوئی جو اولاد مانگے۔ تو ہمیں اس چیز کو استعمال کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے خود کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے سحری کے لیے، کہ جب ہم سحری کے وقت اٹھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے دوسرے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تہجد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں تہجد پڑھنا ہے، ہمیں کھانے پینے کی فکر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابھی جو 2-4 دن بچے ہوئے ہیں ہم کو پہلے مینٹلی خود کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہم کون سے وقت کیا کام کرنے والے ہیں اور کس طرح سے ہم خود کو تیار کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں تہجد پڑھ کر ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے۔ توبہ وہ کیا ہے؟ ہمیں توبہ ہے، وہ استغفار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر رات پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور اسپیشلی یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے جہاں پر اللہ ہمیں خود آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کی بخشش کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بخشش مانگنا ہے، ہمیں گناہوں کی توبہ کرنا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ابھی آپ سوچیں کہ جو لوگ بھی خبروں کے اندر ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، جو بھی خبروں کے اندر ہیں وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور سیکنڈ ایکچولی ٹھیک ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔